کوئی بات نہیں، مگر وہاں لم سر والا فالو مومن یہ نہیں کرتا کہ جو کر لیا وہیں بس جم کر بیٹھ گیا اور ساری عمر توبہ نہیں کر، یہ بے ایمان کا کام، منافق کافر کا۔ مسلمان تو اسی وقت ذرا سی غلطی ہوئی، جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی تو آدمی بے چین ہو جاتا، وہ بے چین ہو جاتا کہ میں مسلمان تھا یار، مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہتا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، مگر وہ نہیں مانتا۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول نے کتنی بار لوٹایا کہ مائز جا کر اللہ سے معافی مانگ لو، مگر وہ اتنا بے چین ہو چکا تھا کہ میں خدا کی عدالت میں اگر یہ دھبا لے کر گیا، زنا ہو گیا تھا، کوئی گواہ نہیں، 4 گواہ چاہیے موقع پر، آنکھوں سے دیکھو کہاں ملتے ہیں 4 گواہ، آج تک نہیں یہ کیس اس طرح پورا ہو سکتا۔ اللہ کا منشا بھی نہیں ہے کہ بچیوں کو ذلیل کیا جائے، یہ معاملہ عزت کا، چلو دفع کرو، پردہ ڈالو، سمجھانے کی کوشش کرو، کوئی ننگا ہو گیا تو پھر ختم کر دو دنیا کو۔ تو مائز کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ کا رسول علیہ السلام کہتا رہا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اگر مانگتا تو اللہ معافی کر دیتا، مگر وہ اتنا بے صبر ہو گیا کہ شاید میری معافی مانگنے میں کوئی کسر رہ جائے، مجھے ناپاک جسم کو وہ سزا دلوانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ سزا جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے تو سنسار کیا جائے، پتھروں سے اڑا دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا دیکھو کہ اس کا دماغ درست ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اچھا بلا ہمارے قبیلے کا۔ پھر میں سونگو کہیں کوئی نشہ تو نہیں کوئی نشہ، وہ تو اللہ کے خوف سے کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام نے سنسار کرا دیا تو رسول کریم علیہ السلام صحیح مسلم میں آتا آئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا یا تیسرا دن تھا، 2 گروہ بنے ہوئے، کچھ کہہ رہے تھے مائز یار توبہ کر کے مرا، اور کچھ کہہ رہے تھے یہ نہ باز آیا کتے کی موت مرا۔ کیا ہوا پھر؟ پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، اپنے بھائی مائز کے لیے بخشی کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا جو توبہ کر کے گیا وہ بے شمار گناہ گاروں پر تقسیم کر دی ہے، سارے بخش جائیں۔ تو اللہ کہتا میں غفور ہوں، اگر تم راہ راست پر جمے رہنے کی کوشش کرتے رہنا تو کچھ خامیاں رہ گئیں تو میں زیادہ نہیں پائی ٹکے کا حساب کروں گا، بخش دوں، اور میں بہت بڑا رحیم ہوں۔ دونوں چیزیں مبالغے کی، تھوڑا بخشنے والا نہیں، غفور بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ، اس کی مہمانی ہوگی۔ یہ تو پہلا مقام ہے لازم کا کہ خود اپنے اندر ہی آگے نہیں اگلی بات بھی ہمیں کیا بننا چاہیے، اللہ کو رب مان لیں اور پھر ساری زندگی میں یہ بات نبھا دیں۔ کیسے مشکل حالات آئیں، پریشر ہو، دباؤ، نقصان ہوتا ہو، دوسرا راستہ اختیار کرنے میں ڈھیروں نفع ہوتا، نہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھنا، سب چیزوں کو رونتے ہوئے خدا کی طرف چل رہے، اللہ کو راضی کر۔ اب اس سے اگلی منزل آتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بیان میں دعا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ جو خود ٹھنڈا ہوگا اعلیٰ درجے کو دوسرے کو تو لازمن ٹھنڈا کرے گا پانی، اگر وہ برف ڈالی جائے دوسرے پانی میں ٹھنڈا نہ کرے تو آپ یہی کہیں گے یار اس نے جھوٹ بولا، یہ برف نہیں، برف ہوتی ٹھنڈا نہ کرے۔ تو فرمایا مومن ہوگا نا پھر اگلا کام بھی کرے گا۔ من احسن قول ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں دنیا میں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود ہی نہیں اللہ کو رب مان کر رہ گیا اور نیک رہا، اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اگر مجھے یہ دولت نصیب ہوئی ہے تو میں دوسروں کو بھی یہ منتقل کروں، مجھے سیدھا راستہ مل گیا ہے تو میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف لاؤں۔ اس لیے ارشاد و ذال جو ہے کہ بھولے بٹکوں کو راہ دکھانا، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین صدقہ، سب سے بڑی خیرات تو کہ آپ کا بھائی دوزخ میں جا رہا، آپ آرام سے اپنے نمازیں پڑھتے ہیں، ورد وظیفے کرتے ہیں، کبھی یہ فکر آپ کو نہیں ستاتی کہ آپ کی اولاد، بھائی، دوسرے دوست یہ سارے تو جہنم کو جا رہے ہیں۔ اگر ہمدردی ہوتی تو آپ کے اندر یہ برف والی ٹھنڈک ہوتی، دوسروں کو نہ ٹھنڈک ملتی، خوشبو ہوتی دوسروں تک نہ پہنچ، کمی ہے تمہارے اندر کو کھوٹ ہے، ورنہ لازمن یہ آگے بڑھنی چاہیے تھی، نہیں بڑھ رہی تو فکر کرو۔ وہاں کا اور بڑے پیارے انداز میں کہا جو دین کی دعوت دینے والے اسلامی تحریکیں چاہتے ہیں کام بابرکت اور نتیجہ نکلے، اس کے لیے فرمایا ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ۔ یہاں دنیا میں بہت سی دعوتیں ہیں، بڑے پروگرام ہیں، بڑے نعرے ہیں، ایک ہی دعوت ہے سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے، اور وہی مومن کو کہنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، دعوت کیا دے، کسی کی طرف نہ بلائے، نہ کسی امام کی طرف، نہ کسی کتاب کی طرف، نہ لیڈر کی طرف، دعا الی اللہ۔ اس کی ساری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ جو گھیر گھار کر بات لائے کہ جو اپنا اصلی مالک ہے اس کو پہچانو،
جس نے پیدا کیا ہے، جو اتنا رزق دے رہا ہے، اتنی نعمتیں ہر وقت اس کی ہم استعمال کریں، زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں اس کے خزانوں سے جو ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں، اور مر کر بھی اس کی عدالت میں جائیں، اس اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کی محبت، رسول علیہ السلام قیامت سب اسی میں، اللہ کا ہی بھیجا ہوا نا رسول، اللہ کی کتاب ہے قرآن، اللہ کی عدالت، اللہ ہے اصل، اللہ کا پتہ دو، اس کی طرف لوگوں کو بڑھا۔ تو فرمایا دعوت کا اصول اور بنیاد کیا؟ جو بات کرو، ہر درس اور ہر تقریر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو غافل ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جائے۔ فمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سوال کیا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، نہ کسی آستانے کی طرف کہ دربار فلانے پہ جاؤ، وہ ایک ہی دربار کو جانتا، اسے ایک آستانے کے پتا، وہ اللہ کا آستانہ، وہ نہیں کسی اور کو جانتا۔ یہ مسجدیں جو ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ جو مکہ میں نا اس کی شاخیں ہیں، وہ اصل بینک ہے، یہ اس کی برانچیں، بیوت اللہ ان کو بھی کہا، یہ بھی اللہ کے گھر ان میں جو آتا ہے، اسی لیے فرمایا گھر سے جو وضو کر کے آتا ہے اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ عمرے کا ثواب اللہ دیتا اور کہتا ہے یہ میری ملاقات تو ہے، وہ ظاہر ہے، اللہ مظہور ہے، وہ ملک کے ملنے کے لیے آیا، ملنا کسے چاہتا؟ اللہ، عربی کے لفظ ظاہر اور مظہور، تو فرمایا مظہور پر حق ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کا احترام کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو کیوں خالی لوٹائے، جوڑیاں بھر دے گا اس کو۔ تو فرمایا جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اعلیٰ کسی کی دعوت نہیں۔ جو آپ دعوت دیں نا غریبوں آ جاؤ دولت دیں گے تمہیں، امیروں کا علاج سب جھوٹے، یہ مسئلے خود ہی خود حل ہو جائیں گے اگر اللہ کی طرف لوگ آئیں۔ اگر اللہ کی طرف نہ آئے تو جیسے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہے تھے کہ کیا بارشی کے انقلاب کا بنا، سوشلسٹوں ادھر آیا تھا تو بنا، کسی غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جو ملک دوسروں کو سپلائی کرتا تھا گندم وغیرہ محتاج ہو گیا فقر رشید، لوگوں نے کام چھوڑ دیا، ڈنڈے سے کام دینا چاہا مطلب، جب آپ نے کسی کو دینا ہی نہیں سوائے روٹی کے، کیوں لوگ کھپیں گے؟ دین ہے متوازن۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر پہلی بات تھی کہ خود اللہ کو مانے اب جمع رہے، دوسری یہ پھر اس کو آگے منتقل کریں۔ اگر روشنی ہے تو سارے روشنی پھیل جانی چاہیے، مومن میں اگر روشنی ہے ایمان کی کیوں نہیں دوسروں تک پہنچی؟ اس کے پاس بیٹھنے والے کیوں محسوس نہیں کرتے کہ یار یہ اور طرح کا آدمی، اس کی باتیں بڑی پیاری۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانے والے بھی کئی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہ تنظیم ہے، یہ جماعت ہے، یہ سارے باتیں کریں گے، نہیں وہ عامل صالح ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ پوری طرح عمل کا مجسمہ، جو نیکی کی باتیں لوگوں کو بتاتا نا وہ ساری وہ خود کرتا۔ لوگ یہ نہ محسوس کریں کہ لوگوں کو یہ سکھاتا کہ خیرات کرو، آپ ایک ٹکا بھی نہیں کبھی دیتے، یہ کہتا اللہ کو یاد کیا کرو، کبھی ذکر نہیں کرتے، قرآن بہت اچھی کتاب تلاوت کرو، نہ کبھی پڑھتے نہیں دیکھتا، ہمدردی کرو، غریبوں کی امداد کرو، آپ کبھی نہیں توجہ کی۔ فرمایا نہیں، وہ جو کچھ کہے گا اس کا عملی پیکر ہوگا، سر سے پاؤں تک نا وہ اس سانچے میں ڈلا ہوگا۔ تو جو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک کام کرے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو کہ باتیں اور کام اور۔ وقال اننی من المسلمین، اور تیسری بات یہ کہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں صرف مسلمانوں میں سے، کوئی اور اپنے پر وہ لیبل نہ لگائے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں اہل حدیث ہوں یا فلاں ہوں، نہیں، جب بھی بات ہو تم کون ہو، میں مسلموں میں سے مسلم۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں، جس ماحول میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہاں یہ کہنا مسلمان اپنے آپ کو آگ کی کوئلوں پر لٹانا تھا۔ اب تو ہم کہہ دیں نا پوچھا کون مسلم، ہمیں کوئی نہیں کچھ کہتا۔ اور مکہ میں جب یہ صورت نازل، فرمایا جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، رسول اللہ آپ کے ساتھی خود بھی نیک عمل کرتے ہوں اور علانیہ کہیں جرأت سے اظہار کریں، ڈرے نہیں کہ میں مسلم ہوں۔ اب بلال نے جب کہا دوسروں کیا انجام ہوا؟ کوئلے بچھا دیے گئے، وادی میں لے جاتے اور گرم پتھر رکھ دیتے۔